مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. العطور المجموعہ فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس نمبر 16. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوازم عبدیت جو کہ آپ کے مراتب علیہ سے ہے. عبدیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب علیہ سے ہے. عبدیت بندگی کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کا مدار دو خوبیوں پر ہے. ایک عبدیت اور دوسرا رسالت، جن کا بجا بجا آیات و احادیث میں اظہار کیا گیا ہے. اور نماز میں جو تشہد تعلیم کیا گیا، التحیات للہ والصلوات، نماز میں جو تشہد تعلیم کیا گیا اس میں بھی دونوں کو جمع کیا گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عروج و قرب سے نوازا گیا، یعنی معراج کا معجزہ عطا ہوا، تو اس کو بیان فرمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عبد کا ہی اظہار فرمایا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کمالات ہیں وہ کمالات کا مدار دو خوبیوں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بندگی بھی، عبدیت بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رسالت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول بھی ہے بلکہ امام الانبیاء ہے. عبدیت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے انتہائی فقر و احتیاج اور انتہائی محبت کے ساتھ تذلل کی حالت کا نام ہے. اسی کی عملی صورت کو عبادت کہا جاتا ہے. عبدیت کی عملی صورت کو عبادت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے سامنے انتہائی فقر اور ضرورت مند بن کے اور انتہائی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو کمتر حالت کے اندر جاننا، یہ عبدیت کا نام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خصوصیت بھی تھی. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں. یہ دو خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. قاعدہ یہ ہے کہ مالک کی جس قدر عظمت اور بڑائی کی معرفت ہوگی اسی قدر عاجزی اور انتقار پایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی معرفت کا سب سے زیادہ حصہ اس طرح عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور روح کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور ہزاروں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہی نور رہا. اس وقت جن و انس کوئی مخلوق نہیں تھی. پھر تمام ارواح کو یعنی روحوں کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، یعنی اپنے رب ہونے کا عہد لیا کہ الست بربکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا یعنی اقرار فرمایا. جب اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جواب دینے والی روح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کیوں نہیں، اقرار فرمایا. اس لیے معرفت میں سب سے بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں عبدیت بھی کمال کا درجہ حاصل کیا. کمال کا درجہ حاصل کیا. اس عبدیت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر ہوئی اس کے متعلق علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ علمی و عملی جلالت شان کے ساتھ محتاط کلام کرنے میں متشددین میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال الی اللہ کے مقام یعنی عبدیت کاملہ کو مکمل کر لیا، یعنی عبدیت کے سب سے کامل اور سب سے اونچے درجے پر جب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنا دیا. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجگی تو کھانے پینے اور سانس لینے جیسی چیزوں سے بھی زیادہ ہے کہ جن پر دنیاوی زندگی موقوف ہے. یعنی دنیا میں مؤمنین کو ایمان، اسلام اور اللہ کی رضا و محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں. اور دیگر سارے عالم کی محتاجگی اس طرح سے ہے کہ سارے عالم کی روح جو ذکر اللہ ہے وہ قیامت تک آپ ہی کے دم قدم سے قائم ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا تو ساری مخلوق ختم کر دی جائے گی. اور آخرت میں مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجگی اس طرح سے ہوگی کہ میدان حشر میں اس کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر سب لوگ دوسرے انبیاء اور رسولوں کے پاس سفارش کی درخواست لے کر جائیں گے تاکہ نجات دلوائیں.
مگر ہر شخص اس سے کترائے گا، عذر کرے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو سب کی شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ اس شفاعت سے تمام انبیاء علیہ السلام بھی مستفید ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کے کامل درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبدیت کے کامل درجے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی مخلوق کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنا دیا۔ دنیا میں کیسے کہ کھانے پینے اور سانس لینے جیسی چیزوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محتاجگی ضروری ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رضا ہی کے واسطے سے یہ ہر کام کرے۔ اور آخرت میں ساری مخلوق اور خاص طور پہ انسانوں کی محتاجگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہے کہ میدان حشر میں اس کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت ضروری ہے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ جیسا کمالات رسالت سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کر کے دوسرے بشر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کرنا کفر یا بدعت ہے، جس کا رد گزشتہ اوراق میں مذکور ہوا۔ اسی طرح کمالات عبدیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متجاوز قرار دے کر الی الحق کے خواص سے متصف جاننا یا کسی ایسی صفت کو جو قرآن و حدیث میں نہ ہو ماننا بھی شرک یا معصیت ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے چند روایات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے دوسری مجالس کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات رسالت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی وجہ سے جو کمالات ہیں، ان کے اندر کمی کر کے دوسرے لوگوں کو، دوسرے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بتانا یا سوچنا یا یقین کرنا، یہ کفر ہے یا بدعت ہے، جو گزشتہ مجالس کے اندر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو جس طرح کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں کمی کرنا اور کمی کا قیاس اور یقین کرنا یا سوچنا یہ جیسے کفر یا بدعت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات عبدیت ہے، یعنی بندے ہونے کے ناطے جو کمالات ہیں، اس سے آگے نکل کر اس کو اللہ کے ساتھ جو خاص کمالات اللہ کے ہیں ان کے ساتھ جوڑ دینا، یا پھر کوئی ایسی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو اس کو خود سے مان لینا، یہ بھی شرک یا پھر معصیت یعنی گناہ ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح کے لیے چند روایات پر یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو اتنا مت بڑھا دو جیسا نصارہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھا دیا، کہ خواص الوہیت کو ان کے لیے ثابت کرنے لگے۔ تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھ میں الوہیت کی کوئی بات نہیں، سو تم مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، الوہیت کو ثابت مت کرو۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور وہ اللہ تو جو ہے یہ تمام چیزوں سے پاک ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا جیسے عیسائیوں نے آگے بڑھا کر اللہ کی صفت کے ساتھ نبی کو مخصوص کیا، تم لوگ ایسے مت کرو اور ہمیشہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول مانو۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ میں نے جو کھانا یعنی زہر آلود خیبر میں کچھ کھا لیا تھا، ہمیشہ اس کی تکلیف کچھ نہ کچھ پاتا رہا، اور اب وہ وقت ہے کہ اس زہر سے میری رگ قلب کٹ گئی۔ تو یہاں پر بھی اس روایت سے بھی بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک عورت نے زہر آلود کھانا دیا تھا، حالانکہ لقمے نے کہہ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ مجھے مت کھائیے کیونکہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن جو تھوڑا بہت جو منہ میں چلا گیا تھا اس کا اثر باقی رہا، اور اسی کی تکلیف بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس بارے میں بھی کہ چونکہ بندے ہیں، انسان ہیں، اسی لیے جو ہے اس کا اثر ہوا۔ تیسری روایت بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، یعنی جادو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اثر سے یہ خیال ہو جاتا
کہ میں فلاں دنیاوی کام جیسے کھانا پینا وغیرہ کر چکا ہوں، حالانکہ اس کو کیا نہ ہوتا، حالانکہ اس کو کیا نہ ہوتا، یعنی کھانا پینا کھا لیا ہوں ایسا سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بھول سے، یہ سحر کا اثر تھا، وہ جادو کا اثر تھا، حالانکہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے تھے اور وہ خیال ایسا آ جاتا تھا۔ چوتھی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در بارہ صحف الصلاح فرمایا کہ میں بشر ہوں، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی سہو کیا، یعنی غلطی ہوئی، فرمایا کہ میں بشر ہوں، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں، سو میں جو بھول جاؤں مجھ کو یاد دلا دیا کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پانچویں روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کوثر سے ہٹا دیا جانا مذکور ہے، فرمایا کہ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے منتبسین ہیں، یعنی مؤمنین میں سے ہیں، فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا کہ آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، کہ دین میں اختراع کیا تھا۔ میں کہوں گا کہ دور دور ایسا شخص جس نے میرے بعد دین میں تغیر و تبدل کیا۔ یہ اس حدیث کی طرف، یہ وہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے فرشتے جو ہے بعض مومنین کو، مسلمانوں کو پیچھے ہٹائیں گے حوض کوثر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیوں ان کو ہٹا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو کیا خبر نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر تغیر یعنی تبدیلی لائی تھی۔ تو یہاں سے بھی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ یہاں پر ایک قصیدہ ہے، اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے: میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا بسبب چھوڑ دینے افعال مسنونہ اس نفس مقدسہ کے، جس نے شب ہائے تاریک کو زندہ رکھا بسبب مشغولی عبادات مالک کائنات کے، یعنی ان میں خواب استراحت نہ فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک مرض ورم میں مبتلا ہو گئے، جس سے دو وجہ سے عبدیت ثابت ہوئی: شب بیداری عبادت میں اور ورم قدم مبارک میں۔ یہاں اس شعر کے اندر جو تشریح جو ہے، شعر میں جو تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات بھر کی عبادت ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے جو عبادتیں کی رات بھر جاگ کر، اور ان عبادتوں کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا حدیثوں میں بھی یہ بات وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، تکلیف ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر میں، تو اس سے بھی جو ہے عبدیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے آگے ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: اس دعوے کو جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت کیا ہے، اے مخاطب غافل تو چھوڑ دے، اور ایسا دعویٰ اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مت کر، بلکہ ان کو افضل العباد یعنی سب سے افضل بندے سمجھ، اور اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف یعنی تعریف میں جس وصف کمال کا تیرا جی چاہے حکم جازم اور قطعی دعویٰ کر، اور ان پر خوب مستحکم اور استوار رہ، یعنی نہ عبدیت کی نفی کرو اور نہ دوسرے بشر کے مساوی سمجھو، بلکہ افضل العباد اعتقاد کرو۔ یعنی یہاں پر اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل العباد سمجھو، سب سے افضل بندے سمجھو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی نفی کرو، نہ یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں تھے۔ یہ لوگ، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نہیں تھے، بندے نہیں تھے، نور تھے، نور سے بنائے گئے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا انکار نہیں، عبدیت کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، اور دوسرے انسانوں کی برابری میں بھی نہیں کرنا ہے کہ نہیں فلاں انسان کے جیسے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل العباد اعتقاد کرنا ہے۔ کمال عبدیت پر غیر معمولی اعزاز: سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے کمال پر جو مرتبہ ملا اس کا ادراک محال ہے۔ شیخ الاسلام امام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے یہاں اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ جس تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور جس کی تشریح سے انسانی زبانیں قاصر ہیں،
یعنی اللہ نے ایسا مقام اللہ کے نبی اپنے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ جہاں تک انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی یہ سوچنے کی کہ کیا مرتبہ دیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت ہے۔ درود شریف بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے حقوق اور آداب میں سے ہے۔ اس بارے میں چند روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ اول، اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں سب۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، یعنی ان کی صفتیں اور تعریفیں بھی بیان فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مؤمنین بھی شریک ہیں، یعنی ان پر تو اللہ جل جلالہ خود درود بھیجتے ہیں، اسی سے ان کا خصوصی کمال ظاہر ہو گیا۔ بلا شبہ صلاۃ و سلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ جو مقام محبوبیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، مسلمانوں تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت و عظمت ہے اور وہ کیسا محبوب عمل ہے۔ یعنی اس آیت میں پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے مومنو تم بھی بھیجو۔ تو یہاں پر ایسا ہی انٹروڈکشن کیا گیا، پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود بھیجتا ہوں، تو اس سے درود بھیجنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں میں سے معلوم ہوگا کہ اس میں اہل ایمان کے لیے کس قدر خیر، کتنی رحمت اور کیسی برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں، پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس میرے رب کا پیام آیا ہے، جس میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شک قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حدیث اور ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس شخص کے لیے کہ جس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر میں سارے دعاؤں کے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ شانہ تیرے دنیا و آخرت کے سارے کاموں کی کفایت فرمائے گا۔ علماء نے اس کا سبب یہ لکھا ہے کہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور پسندیدہ چیز یعنی درود شریف میں کر لیتا ہے اور اپنے مطالب پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، تو وہ اپنے اس بندے کی سب مہمات کی کفایت کرتا ہے۔ من کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ۔ یعنی علماء نے یہ جو اوپر حدیث گزری، یہ لمبی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے دعاؤں کے لیے اتنا وقت نکالا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود کے لیے مقرر کروں؟ تو لمبی حدیث ہے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے فرمایا کہ میں جتنا وقت میں نے دعاؤں کے لیے نکالا ہے اتنا پورا وقت آپ کے اوپر درود ہی بھیجوں گا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ایسی صورت میں
اللہ تعالیٰ شانہ تیرے دنیا و آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ اس پر علماء نے اس کا سبب لکھا کہ اللہ تعالیٰ صرف درود پڑھنے پر دنیا و آخرت کی ساری فکروں کی کفایت کیسے فرمائے گا، کہ فرمایا کہ جب بندہ اپنی طلب یعنی دنیا کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ اس کی طلب ہے، اور آخرت کی ترقی یہ بھی طلب ہے، اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی طلب یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز ہے درود شریف اس میں کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مطالب کو خود پورا کرتے ہیں۔ درود شریف کی یہ فضیلت تو فضائل درود کی ہر حدیث سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، نام اعمال میں مزید 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، قیامت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے، فرشتوں کا پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کا نام لے کر درود السلام کو بطور ہدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب عطا فرمانا یقینی ثابت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان فضائل سے دنیا اور آخرت کے سارے ہی فکروں کی کفایت ہوگی۔ درود شریف کی لذیذ تر اور شیرین تر خاصیت، سب سے لذیذ تر اور شیرین تر خاصیت یعنی سب سے مزیدار اور سب سے میٹھی خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق یعنی عشق کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، اس کی بدولت عشاق کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی زیارت کی دولت میسر ہوتی ہے۔ خواب میں زیارت کے لیے مشائخ کے آزمودہ یعنی پریکٹیکلی پروون آزمودہ خاص درود شریف اور جملہ درود شریف کے فضائل و برکات کی تفصیل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل درود شریف میں پڑھی جا سکتی ہے، جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت و تعلق جو ایمان کے لیے لازم ہے اس کی زیادتی ہوگی، اور درود شریف کی پڑھنے کی طرف رغبت اور شوق ہوگا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام درودوں میں افضل درود وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائے۔ ان میں اکثر وہ ہے جو درود ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا خلیل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا ہے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درود ہوگا وہ محبت کی لائن کا ہوگا، اور محبت کی لائن کی ساری چیزیں سب سے اونچی اور لذیذ ہوتی ہیں۔ محبت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اسی وجہ سے ان درودوں میں ایک کے درود کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، لہٰذا یہ درود یقیناً سب سے اونچے ہیں، لذیذ اور افضل ہے۔ یہ درود مخصوص کیفیتوں اور الفاظ کی معمولی کمی بیشی کے ساتھ صحیح حدیثوں میں آئے ہیں، جن کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے چہل حدیث کے طور پر جمع فرمایا ہے، جس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس مقام پر جو صیغے صلاۃ و سلام کی احادیث مرفوعہ حقیقیہ یا حکمیہ میں وارد ہیں ان میں سے 40 صیغے مرقوم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں 40 احادیث کو جمع کیا جو درود شریف کے بارے میں، اور درود شریف کے جو الفاظ صحیح احادیثوں میں آئے ہیں تھوڑی سی بہت جو ہے کم بیشی اور تھوڑی بہت جو ہے تبدیلی کے ساتھ وہ تمام احادیث کو ایک جگہ آپ نے جمع فرمایا ہے۔ ان میں سے 40 صیغے مرقوم ہوتے ہیں، یعنی 40 احادیث جو ہے ایک جگہ جمع کی ہیں، جن میں 25 صلات ہیں اور 15 سلام کے ہیں۔ گویا یہ مجموعہ درود شریف کی 40 حدیث ہیں، جس کے باب میں بشارت آئی ہے کہ جو شخص امر دین میں یا دین کے کاموں میں کے متعلق 40 حدیثیں میری امت کو پہنچا دے، اس کو اللہ تعالیٰ زمرے علماء میں محشور فرمائیں گے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جو شخص دین کے کسی کاموں میں اور دین کے احکامات میں 40 حدیثیں جمع کر کے میری امت تک پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے زمرے میں یعنی علماء کے ساتھ جو ہے ان کا حشر فرمائیں گے، اور میں اس کا شفیع ہوں گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔
درود شریف کا امر دین سے ہونا بوجہ اس کے معمور بہونے کے ظاہر ہے، تو ان احادیث شریفہ کے جمع کرنے سے مضاعف ثواب، اجر درود و اجر تبلیغ چہل حدیث کی توقع ہے۔ یعنی درود شریف بھی ایک دین کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی حکم فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے امت مسلمہ تم بھی بھیجو۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی دین کا ایک امر ہوا۔ اسی لیے جو ہے درود شریف کے بارے میں بھی 40 حدیثیں جمع کرنا اور اس کی جو ہے اشاعت کرنا، یہ بھی اسی حدیث میں داخل ہے۔ ان احادیث سے قبل 2 صیغے قرآن مجید سے تبرکاً لکھے گئے ہیں، جو اپنے عموم لفظی سے صلاۃ نبویہ کو بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ان سب صیغوں کو روزانہ پڑھ لیا کرے تو تمام فضائل و برکات جو جدا جدا ہر صیغے کے متعلق ہے وہ مکمل اس شخص کو حاصل ہو جائیں۔ کہ جو کوئی بھی یہ 40 احادیث کے اندر جو درود شریف جمع ہے، نقل کیا گیا ہے، اگر وہ پورے 40 درود پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر درود کے اوپر الگ الگ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بتلائے ہیں وہ سب حاصل ہو جائیں گے۔ الگ الگ فضائل حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل درود شریف میں ضرور پڑھیں، تاکہ اس وظیفے میں ایمان و احتساب کی کیفیت سے اجر کی زیادتی ہو اور ذوق و شوق سے مداومت حاصل ہو۔ شیرین تر نکتہ سلف صالحین سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہم، یہ جتنے بھی درود ہیں وہ سب کے سب درود ابراہیمی اللہم سے شروع ہوتے ہیں اور حمید مجید پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کا قائم مقام ہے۔ اللہم کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، 99 نیم ہیں، ان تمام کے قائم مقام ہے۔ اور حمید مجید اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے مبارک نام ہیں جو تمام صفات جلالیہ و جمالیہ کے آئینہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں اللہ کی جمالی صفات بھی ہیں اور جلالی صفات بھی ہیں۔ اور حمید مجید یہ اللہ کے ایسے 2 نام ہیں جو تمام جلالی صفات اور جمالی صفات کا ایک آئینہ ہے۔ لہٰذا درود ابراہیم کو پڑھتے وقت ان دونوں لفظوں کی معنونیت کا خیال کرنے سے درود شریف کی کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ درود شریف کے صیغوں کی چہل حدیث اس کتاب کی آخر میں درج ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کے ساتھ بھیجی جائے گی۔ درود شریف نہ پڑھنے پر وعید ہیں۔ جس طرح درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے میں وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں۔ ایک حدیث میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص ذلیل ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ دوسری حدیث میں ایسے شخص کو بڑا بخیل فرمایا گیا ہے، کنجوس۔ اور ایک حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 3 بددعائیں ہیں، اور خود شفیع المذنبین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر آمین فرمانا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں نمبر 2 کی بددعا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کے دوسرے درجے پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ خوفناک بددعا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، پھر اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ علامہ سخاوی نے ان وعیدوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وارد ہوئی ہیں مختصر الفاظ میں جمع کیا ہے۔ یعنی جتنی وعیدیں آئی ہیں، جتنی سزائیں ہوں، جتنی وعیدیں آئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر اس کو ایک جگہ جمع کیا ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر ہلاکت کی بددعا ہے اور یہ کہ شقاوت کے حاصل ہونے کی خبر ہے۔ شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو، شقاوت کے حاصل ہونے کی خبر ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے، اور یہ کہ وہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے۔
ظالم کیسے ہوا وہ شخص؟ ظالم اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات اس امت پر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہی یہ دنیا کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلا رہے ہیں۔ تو یہ سب فائدے حاصل کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر بھی درود شریف نہ پڑھے تو وہ ظلم ہی تو کیا کر رہا ہے، اسی لیے اس کو ظالم کہا گیا۔ اور یہ کہ وہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے اور کسی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے، اس کے بارے میں بھی کئی طرح کی وعیدیں ذکر کی ہیں۔ اور یہ کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کا دین سالم نہیں، اور یہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب مضامین کی روایات ذکر کی ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت احسانات اور بے حد شفقتیں رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ امت کی بخشش اور اس کے لیے دل سوزی کی روایات بہت ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسے محسن اعظم نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں بخل اور کوتاہی تو بڑی ہی بے مروتی کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی بھی گوارا نہیں، جس کے نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، اور اس سے نہ بولو تڑق کر جیسے تڑقتے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت نہ ہو جاؤ، تمہارے اعمال اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ فائدہ حبط اعمال کی وعید اس قدر سخت ہے کہ یہ سزا مرتد کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال جو ہے اللہ اکارت کر دیں، یعنی بیکار ضائع کر دیں، کہ یہ تقریباً یہ ایسی سزا مرتد کے لیے ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کی بعض حکمتیں۔ حکمت اول، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بے شمار ہیں کہ صرف تبلیغ مامور بہ ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے تدبیریں سوچیں کہ ان کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر دعائیں کی، ان کے احتمال مضرت سے دلگیر ہوئے اور تبلیغ کو مامور بتھی، لیکن تاہم اس میں واسطے نعمت تو ہوئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن بھی ہیں اور واسطے احسان بھی، پس اس حالت میں مقتضائے فطرت سلیمہ کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی ذات کے واسطے دعائیں نکلتی ہیں، خصوصاً جب کہ ان کے احسانات کا بدلہ نہ ہو سکے، اور ہمارا عاجز ہونا اس سے ظاہر ہے، کیونکہ ان نعما کا افاضہ غیر نبی سے نبی پر محالات سے ہے، اور دعا رحمت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں، اور اس میں بھی رحمت خاصہ کاملہ کی دعا جو کہ مفہوم ہے درود کا، اسی لیے شریعت نے اسی فطرت سلیمہ کے مطابق درود شریف کا امر کہیں وجوباً کہیں استحباباً فرمایا ہے۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر کھڑے ہو کر امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، تکلیفیں اٹھائی، اور دعوت جو پھیلائی ہے اس کے اندر بھی جو مجاہدے ہوئے ان سب کو برداشت کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا ایک اگر سلیم فطرت یعنی نیک فطرت اگر کوئی ہوں گے تو ان کی ذات کے اندر ہی یہ تقاضا ہوگا کہ وہ ایسی پاک ہستی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کریں، اور خصوصاً ان کا جبکہ ان کا احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی کیسی کہ عاجز بن کر۔ اسی لیے ایک اللہ والوں نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ درود شریف کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک عاجز کی دعا ہے کہ اللہ سے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا کوئی بدلہ بھی نہیں دے سکتے، تو کم از کم اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔
حکمت دوم، چونکہ آپ حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لیے کسی خیر کی درخواست کرنا گو محبوب کو بوجہ اس کے کہ جس سے درخواست کی جائے وہ خود بوجہ محبت کے وہ خیر اس محبوب کو پہنچاوے گا، اس خیر کے ملنے میں اس درخواست کی حاجت ہی نہ ہو، لیکن ایسی درخواست کرنا خود سبب ہوتا ہے اس درخواست کرنے والے کے تقرب کا۔ پس درود شریف میں چونکہ درخواست رحمت ہے محبوب حق کے لیے، اس کے لیے یہ ذریعہ ہو جائے گا خود اس شخص کو حق تعالیٰ کی رضا و قرب میسر ہونے کا۔ کہ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور کوئی کسی کا اگر محبوب ہو تو اس محبوب کے لیے کوئی خیر کی درخواست کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم خیر کی درخواست نہیں بھی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتیں نازل کرتے ہی رہے گا، لیکن ہم اگر خیر کی درخواست کریں گے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل فرما اور خیر عطا فرما، تو اس سے ویسے تو اللہ پہنچا ہی رہا ہے، لیکن ہماری دعا سے فائدہ ہم کو ہوگا کہ ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے۔ چونکہ محبوب کے بارے میں ہم جو ہے تائید کر رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے اور پھر اللہ کی رضا اور قرب میسر ہوگا۔ حکمت سوم نیز اس درخواست میں اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خاص عبدیت کاملہ کا کہ رحمت الہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت ہے، کہ اس میں ایک درخواست اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف خاص عبدیت کاملہ کا، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ہے، بندگی ہے، تو اس بندگی کاملہ کا جو ہے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب درود شریف پڑھا جائے گا تو اللہ کی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوں گی۔ چوتھی حکمت، جس درجے کی محبوب و مقصود حقیقی پر اس محب کی نظر ہوگی اسی درجے کی توجہ اور اس کا التفات محبوب و مقصود حقیقی سے ملانے والے اور اس تک پہنچانے والے کی حرکت و سکون پر ہوگا، یعنی اس کے قدم بقدم چلنے اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے پوری طرح اسی کی طرف متوجہ رہے گا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں، ان کی طرف جتنی توجہ ہوگی اسی قدر یہ توجہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا مطلوب اور توجہ اللہ کی علامت ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا یا اللہ تعالیٰ سے ملانے والے کی طرف توجہ کرنا، دونوں التفات جدا جدا شمار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ دونوں توجہات آپس میں لازم و ملزوم ہوں گے۔ بس اس ذوقی نقص یعنی اس راز کے نہ سمجھنے کے نقص کے رفع کرنے کے لیے درود شریف کا حکم ہوا۔ کہ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ جتنا آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہے اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے ایک آسان رستہ درود شریف ہے کہ جتنا درود شریف پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا والے راستے پر چلیں گے۔ گویا صلو علیہ وسلم تسلیمہ میں حکم ہوا ہے کہ اس واسطے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بالاحترام کرنے سے، یعنی ان کے لیے درود کی درخواست کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ بس اگر کوئی ہمارا اور ہماری رضا کا طالب ہے تو اس واسطے کی طرف توجہ بالاحترام یعنی درود شریف پڑھا کرے، اور اس درود شریف پڑھنے کے شغل کو ہمارے غیر میں شغل ہونا نہ سمجھے۔ اس طرح کی مشغولی توحید کے منافی نہیں، بلکہ ہمارے غیر میں وہ مشغولی توحید کے منافی ہے، جبکہ وہ غیر ہمارے ملنے میں حجاب بنتا ہو۔ لیکن جو غیر خود ملانے والا ہو اس کی طرف توجہ کرنا تو لوازم توحید سے ہے، کیونکہ اس کی طرف توجہ کیے بغیر تو توحید ہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے علماء اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل توحید کہتے ہیں اور درود شریف کو ذکر اللہ میں شمار کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جلاء الافہام میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے شکر کو بھی شامل ہے، اور آپ کو مبعوث فرما کر جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کیا ہے اس کی معرفت کو بھی شامل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور اللہ تعالیٰ سے اس سوال پر مشتمل ہے کہ وہ آپ کو آپ کی شایان شان بدلا دے،
جیسا کہ اس میں ہمیں اپنے رب اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت ہوتی ہے اور رب کی مرضی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اور اس کی بھی معرفت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آخرت میں کیا ملے گا۔ گویا یہ درود پورے ایمان ہی پر مشتمل ہے، بلکہ یہ درود جس رب سے دعا کر رہے ہیں اس کے اقرار، اس کا علم و سماع قدرت، وہ ارادے صفات و کلام سب کو مشتمل ہے۔ نیز بندے کی طرف رسول بھیجنا اور آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کی تصدیق اور آپ کے کمال محبت کو مشتمل ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہی باتیں اصول ایمان ہیں۔ جتنی باتیں ابھی ذکر کی گئی ہے یہ درود شریف پڑھنے سے سب حاصل ہوتی ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہم پر بھیجا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا علم اور اللہ کی سننے کی قدرت اور ارادے صفات و کلام، یہ تمام چیزیں یہ درود شریف سے حاصل ہو جاتی ہیں کہ شکر بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بندے کی ان سب باتوں کے جاننے، ان کی تصدیق کرنے اور آپ کی محبت پر مشتمل ہے، لہٰذا درود پڑھنا افضل اعمال میں سے ہوا۔ نیز حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ جیسا عمل ہو اسی نوعیت کی جزا ملتی ہے، یعنی بدلہ ملتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثنا اور اکرام اور تشریف کا طالب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے لیے رحمت خاصہ، سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کریم درود بھیجنے والے اور اس کی آل و اولاد پر 10 گنا اپنی رحمت، سلامتی، برکتیں اور عزتیں اپنی شان کے مطابق نازل فرماتا ہے، جیسا کہ فضائل کی احادیث میں ہے۔ حضرت حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کی احادیث جمع فرمائی، پھر ان احادیث سے حاصل شدہ فوائد و ثمرات کو کتاب کے آخری باب میں تحریر فرمایا، ان میں سے چند ایک یہاں نقل کی جاتی ہے۔ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوام، یعنی ہمیشہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور زیادتی کا سبب ہے، اور یہ محبت رسول ایمان کی کڑیوں میں سے ایسی کڑی ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ جتنی کثرت سے محبوب کا ذکر کرے گا اور اس کی صورت کو قلب میں مستحضر کرے گا، اس کے محاسن اور ان خوبیوں کو جن سے ان کی محبت پیدا ہو مستحضر کرے گا، اس کی محبت بڑھے گی اور تڑپ اتنی بڑھے گی کہ اس کے تمام قلب پر محبت چھا جائے گی، اور جب اس کے ذکر سے اعراض کرے گا یعنی دوری کرے گا، یا قلب میں اس کی ذات کو مستحضر کرنے اور اس کے محاسن کو مستحضر کرنے سے اعراض کرے گا، تو محبت میں کمی واقع ہوگی اور ایمان رخصت ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی فائدے میں ذکر و محبت کے ثمرات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وفی هذا الجناب الاشرف احق ما انشد، کہ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے اگر میرے دل کو چیرا جائے تو دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ اس کے آدھے حصے میں آپ کا ذکر ہے اور آدھے حصے میں توحید ہے۔ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے۔ افلیشی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے؟ اس ذات اقدس پر درود کے مقابلے میں جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی قربت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں، یہ اولیاء اکرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمع رہا کر، اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا اور تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں بر آئیں گی، تیرا قلب منور ہو جائے گا، اللہ تعالی شانہ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین دہشتناک دن میں امن نصیب ہوگا۔ اللہم صلی وسلم اشرف الصلاة والتسلیم علی حبیبک سیدنا ونبینا محمد عبدک ورسولک الرؤوف الرحیم الذی قلت فی حقہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدے فقیہ اور متعلقہ ادب درود شریف۔ یہ درود شریف کے ایک ادب کے بارے میں رد المختار میں ہندیہ سے نقل کیا ہے کہ تاجر کا کپڑا کھولنے کے وقت اس غرض سے تسبیح یا درود پڑھنا کہ خریدار کو کپڑے کی عمدگی جتلانا مقصود ہو، یعنی تاجر کپڑا کھولتے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ کھول رہا
کہ درود شریف پڑھنے سے سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ بڑا کوالٹی کا کپڑا ہے شاید، یا چوکیدار جگانے کے لیے ایسا کرے. اسی طرح کسی بڑے آدمی کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں یا اس کے لیے جگہ کر دیں، یہ سب مکروہ ہیں. اور در مختار میں اس کو حرام کہا ہے، اور رد المختار میں حرام کی تفسیر مکروہ تحریم سے کی ہے. حاصل یہ ہے کہ درود شریف عبادت ہے، اور عبادت کو امر شرعی کے موافق کرنا چاہیے. کہ درود شریف ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر کیا جائے گا، اس کو ایسے دوسرے مقاصد کے لیے نہیں کیا جائے گا. اور ان اغراض کے لیے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے خلاف ہے، اس لیے ممنوع ہوگا اور ادب کے خلاف بھی ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والی زندگی اور سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ہم کو پڑوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.